زندگی موت یہ کسی بندے کے فیصلے نہیں ہے۔ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار حضرات بیٹھے ہو، میرے سارے واجب الاحترام بیٹھے ہو۔ یہ موت اور زندگی کسی مخلوق کے فیصلے نہیں، احکم الحاکمین کے فیصلے، بھیجنے والے کے اپنے فیصلے۔ اچھا، آپ تو جنازے کو اٹھا کر قبرستان میں لے جا کر ہزاروں من مٹی ڈال کے گھر آ جاتے ہیں، آ جاتے ہیں نا سارے۔ ہے کوئی بندہ چاہے اس کے باپ کا جنازہ ہے، بیٹے کا جنازہ ہے، کہ کہے نہیں میں ایک رات اپنے گھر میں اسے اور رکھتا ہوں؟ ہے کہتے جلدی دفن کرو، جلدی دفن کرو۔ تو جب تک روح ہے اس وقت تک دعوتیں بھی ہیں، گھر میں رہائش بھی ہے، روح کے نکلنے کی دیر ہے، وہی باپ ہے، وہی بیٹا ہے، کوئی گھر میں رکھنا گوارا ہی نہیں کرتا۔ لیکن آؤ دیکھو، جب ہم دفن کر کے آتے ہیں، میں نے معصومین کے جو ارشادات میں پڑھا ہے، فرماتے ہیں جب آپ تو آج آتے ہیں نا، خالق کی ندا آتی ہے، میرا بندہ جن کو تو اپنا سمجھتا تھا وہ اکیلا چھوڑ گئے ہیں۔ نہیں اس طرح نہیں، میں چند جملے پڑھنے ہیں۔ حیدری، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا باپ ہے، بڑے رشتے تھے تیرے، جن کو تو اپنا سمجھتا تھا وہ اکیلا چھوڑ گئے ہیں۔ خالق کہتا ہے گھبرا نہیں، کسی غیر کے پاس نہیں آیا۔ آباد سلامت رہو، مولا سلامت رکھے۔ کسی غیر کے پاس نہیں آیا، جس نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا، جس نے بھیجا تھا آج اسی کی بارگاہ میں آیا ہے۔ خالق کی آواز آتی ہے کہ میں تجھ پر اپنے انعامات بعد میں کروں گا۔ میں خالق ہو کر اعلان کر رہا ہوں، من شایع جنازہ تک، جو تیرے جنازے کی مشائعت کر کے آیا ہے، جو بندہ تیرے جنازے کے پیچھے چل کے آیا ہے، میں خالق ہو کر کہتا ہوں انی غفرت اللہ ذنوبہ، میں نے تو ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، میں نے ان کے گناہوں کو وہ بخش دیا ہے۔ جب ساتھ جانے والوں پہ اتنا راضی ہے تو جو اس کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہے اس پہ خالق کتنا مہربان ہو گیا۔ اچھا، آج ہمارے میں ایک بڑا رواج ہے، میں نے کل بھی ایک عظیم اجتماع میں پھوگاں والے میں، یہ ادھر گجرات انڈی بودی میں، وہاں ایک عظیم اجتماع تھا صداعت کا۔ میں نے وہاں جملہ کہا تھا، میں نے کہا آج ہمارے یہاں ایک رسم بن گئی ہے، ہمارے مرنے پہ بھی کچھ ایسی رسمیں ہیں جو بالکل اسلام کے خلاف ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں، اگر کوئی بیٹی مر جاتی ہے نا جی، تو کہتے ہیں جی اس کا کفن اس کے پیکے لائیں گے، پیکے کفن لاتے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، مجھے مذہب اسلام نہیں، مذہب آل محمد میں کوئی ثابت کر دے کیا پیکوں پہ کفن دینا واجب ہے؟ اور ساری زندگی جس کے گھر میں رہی ہے، نہیں میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اور اللہ نے کہا ہے جب تک وہ بیٹی ہے اس کا خرچہ باپ پہ واجب، جب بیوی بن جاتی ہے شوہر پہ واجب، جب ماں بن جاتی ہے اولاد پہ واجب ہے۔ اولاد اور بسم اللہ آگے ہو مولا بات رہے، میرے محترم عزیز قبلہ آگے ہیں، تو میں صرف 2-4 جملے پیش کرنے ہیں۔ یہ میرا فرض بنتا ہے، میں نے بڑے بڑے چودھریوں سے اپنے علاقے میں یہ رسمیں توڑوا دی ہیں کہ یہ چھوڑو جی۔ اچھا، بلکہ ایک ذاکر پڑھ رہا تھا،
میں نے اس سے بھی ٹوکا تھا، شاہ جی معاف کرنا آپ تو سید زادے ہیں ماشاءاللہ بڑے معرفت والے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ بیٹی کو زندگی میں 2 چیزوں کا انتظار ہوتا ہے، ایک پیک کی عید کا اور دوسرا پیک کے کفن کا۔ اس کے بعد میرا ٹائم تھا، میں نے وہی کہا تھا، میں نے کہا یہ تیری بیٹی کو ہے، آل محمد کی بیٹی کو نہیں ہے۔ نہ تو عید کو سمجھتا ہے، نہ تو سمجھتا ہے کفن واجب کس پہ ہے، کفن دینا کس پہ واجب ہے۔ اولاد کے ہوتے ہوئے شرم نہیں آتی کوئی غیر آ کر کفن دے؟ وہ ہندو بیٹیوں کو کوئی میراث نہیں دیتے، وہ صرف عیدیں دیتے ہیں، عیدیں دیتے ہیں۔ اور آل محمد کی عید کیسی ہے؟ آل محمد کو کہتے ہیں ہر وہ دن جس دن میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اس دن کو اپنے لیے عید کا دن سمجھو۔ ان غلط رسموں کو رواجوں کو ختم کرنا چاہیے۔ مسلمان ہیں، آل محمد کے ماننے والے ہیں، آل محمد سے پوچھو کہ کفن کس پہ واجب کس پہ ہے۔ واجب ہے اس کے اپنے اولاد پہ واجب ہے، اس کے شوہر پہ واجب ہے، نہیں جی پیکے لائے اور پیکوں پہ کوئی ہٹی ہے، یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے، اور آل محمد کے مذہب کے شاہ صاحب جانتے ہیں بالکل خلاف ہے۔ تو خاتون کو کفن ملے گا اس کو اپنے گھر سے ملے گا، شوہر پہ واجب ہے، اور جس پہ واجب ہے اس سے واجب چھڑوا کے تم دے رہے ہو۔ واجب کا چھوڑنا گناہ ہے، گناہ کروا رہے ہو۔ یاد رکھو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، مولا توفیق دے مجالس میں ان چیزوں کو پیش ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ موت حیات خالق کے فیصلے ہیں۔ اکثر بندے ہم میں یہ رواج ہے، جب جاتے ہیں نا فاتحہ پڑھنے کے بعد پہلا جملہ کہتے ہیں یہ بہت افسوس ہے، کہتے ہیں بڑا افسوس ہے۔ اتنا رائج ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے، یہی جملہ کہتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، پہلے یہ بتاؤ یہ موت فیصلہ کس کا ہے؟ بندے کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اگر ہم نے اللہ کے فیصلوں پہ افسوس کیا تو ہم نے اللہ کو مانا کیا؟ نہیں، اللہ کا بندہ وہ ہے جو اللہ کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرے۔ سر تسلیم خم کرنے کا نام اسلام ہے، اللہ کے فیصلوں پہ افسوس کرنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ وہ خود بہتر جانتا ہے میرے اس بندے کا اس دنیا میں رہنا اس کے حق میں کتنا اچھا ہے۔ تو بس میں سارے چھوڑ رہا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں اتنا یاد رکھو کہ یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے، گھر ہے آخرت، گھر ہے آخرت۔ میں پورے گھنٹے 1.5 گھنٹے کے موضوع کو میں بالکل 5-7 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں۔ ہر بندے کا قبلہ گھر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے چونکہ شاہ صاحب تشریف لائیں، 2-4 آدمی اور اس میں آ جائیں تاکہ ثواب میں اضافہ ہو جائے۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں ذرا غور کر رہے ہیں آپ نے۔ میں کہتا ہوں بات ایک سمجھ میں آ جائے، ایک بات سمجھ میں آ جائے، اس گھنٹے کی تقریر سے بہتر ہے جو کچھ سمجھ ہی نہ آئے۔ تو میرا ٹائم ضائع کرنا مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف ٹائم ضائع کریں، نہیں، آپ کے معلومات میں اضافہ ہونا چاہیے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں ہر بندے کا گھر ہے آخرت، چاہے کسی فرقے کا ہو۔ اور سوال ہے اس گھر میں جاؤ گے کیسے؟ میں نے کوئی مسائل نہیں پڑھنا، بہترین مسائل خان ہے۔ صرف یہ میں نے آج ایک سوال شاہ صاحب، اور مجھے بڑا خوشی ہے کہ آپ کی زیارت ہو گئی ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں ہر بندے کا گھر جب آخرت ہے نہیں آخرت ہے، جاؤ گے کیسے؟ قرآن کہہ رہا ہے اس گھر میں جانے کے ہیں 2 ذریعے۔ کتنے؟ 2 ذریعے، ایک ہے ایمان، دوسرا ہے عبادت۔ حیران ہوئے آپ؟ میں قرآن پیش کر رہا ہوں، قرآن کہتا ہے اس گھر تک جانے کے ہیں 2 ذریعے،
ایک ہے ایمان، دوسرا ہے عبادت۔ اور میرے مسلمان بھائیو، اگر یہ دو ذریعے پاس ہوئے سفر آسانی سے طے ہوگا، اگر دو نہ ہوئے تو پھر سفر طے کرنا بہت مشکل ہوگا۔ ایک ایمان، دوسرا ہے عبادت۔ میں اس پہ گھنٹوں بات کر سکتا ہوں، لیکن میں اختصار کے ساتھ میں سمندر کو کوزے پہ بات کر رہا ہوں۔ پہلے یہ آج سمجھیں ایمان کسے کہتے ہیں اور عبادت کسے کہتے ہیں۔ اگر میں ایک ایک ایمان پیش کروں سارا دن ختم ہو جائے، اور پھر ایک ایک عبادت پیش کروں تو اگلی رات ختم ہو جائے۔ آؤ ذرا دیکھو کہ میں کس طرح سمندر کو کوزے میں بند کر رہا ہوں۔ کہ بلا مجھے اس تعریف پہ بہت ناز ہے۔ اللہ نے مجھے 2001 کی سعادت عطا فرمائی۔ علامہ عباس دغوی مرحوم جامع منتظر کے ان کے قافلے میں وہاں خطاب ہوتے تھے، تو 6 ذی الحج کو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ المؤذن ہوٹل میں 350 تو ہمارے اپنے حاجی تھے اور باقی وہ اور بھی تھے، مسلمان تھے۔ انہوں نے کہا آج آپ نے ان حجاج کے سامنے خطاب کرنا ہے۔ تو میں امام بارگاہ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میں نے اس سال حج کے موقع پر خطاب میں صرف اتنا بتایا تھا کہ ایمان کیا ہے اور عبادت کیا ہے۔ آباد رہو، سلامت رہو۔ سید صادق حسین شاہ صاحب جی تو علماء نے میری حوصلہ افزائی فرمائی تھی، اور سنی شیعہ مجمع نے بہت اس کو پسند کیا تھا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے مرحوم بھائی ذاکر حسین کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ میں آپ کو آج بڑا صاحب علم سمجھ کے پیش کر رہا ہوں۔ میرے اعتماد کو ٹھکرانا نہیں، ٹھیس نہ پہنچائے۔ آؤ ذرا پیش کرو ایک جملے میں ایمان کسے کہتے ہیں اور عبادت کسے کہتے ہیں۔ جسے اللہ بھیجے، پہلے وہ تو دیکھ لو پھر میں باشن کر دیتا ہوں۔ اتنی بڑی قیمتی بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو حجاج کے سامنے، یہ میرا جملہ بھی حاجی ہے، کیونکہ میں نے یہ وہاں حج پہ پیش کیا تھا، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ جسے اللہ بھیجے۔ شرط یہ ہے بھیجنے والا اللہ ہو۔ جسے اللہ بھیجے، ان بندوں کو قبول کرنا ہو، اس کا نام ہے ایمان۔ جس سے یاد کر کے جانا بیشک، جسے اللہ بھیجے، اللہ بندوں کو قبول کرنا ہو، اس کا نام ہے جعفری صاحب ایمان۔ اور جسے بندے بھیجے اللہ کو قبول کرنا، اس کا نام ہے عبادت۔ جسے بندے بھیجے، بندے اللہ کو قبول کرنا ہو، اس کا نام ہے عبادت۔ ایمان ہے پہلے، عبادت ہے بعد میں۔ یہ پہلے اور بعد کا کیا مطلب ہے؟ اور پہلے اس کے بھیجے ہوئے کو تم قبول کرو۔ آباد سلامت رہو، سلامت رہو، آباد رہو۔ ایمان ہے پہلے، عبادت ہے بعد میں۔ یعنی پہلے اس کے بھیجے ہوئے کو تم قبول کرو، پھر جو جو تم بھیجو گے اسے وہ قبول کرے گا۔ اور یاد رکھو، اگر اس کے بھیجے ہوئے کو تم نے قبول نہ کیا، ساری زندگی بھیج دے رہا ہو۔ جو سمجھ رہے ہو، اگر اس کے بھیجے ہوئے کو تم نے قبول نہ کیا، بے شک ساری زندگی بھیجتے رہو۔ بلکہ میں نے وہاں یہ جملہ کہا تھا، سامنے تھا بیت اللہ، وہاں المؤذن کے سامنے تھا بیت اللہ۔ میں نے کہا تھا مسلمان بھائیوں یاد رکھو، اگر اس کے بھیجے ہوئے کو تم نے قبول نہ کیا، بے شک اس کے گھر میں آ کر بھیجتے رہو، وہ قبول کرنے کا پابند نہیں ہے۔ وہ بھی قبول کرنے کا پابند نہیں ہے۔ ایمان پہلے ہے،
عبادت بعد میں ہے، اور اسی کو اللہ نے واضح کیا ہے سورہ عصر میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ مجھے عصر کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ اگر گھاٹے سے بچنا ہے اس وقت تک بچ نہیں سکتا الا الذین آمنوا، جب تک ایمان نہ لائے، جب تک پہلے اس کے بھیجے ہوئے کو نہ مانے، اور اس کے بھیجے ہوئے کو ماننے کے بعد وہ عامل الصالحات، جو عمل صالح بھیجو گے اللہ اسے قبول کرے گا۔ تو آخر تک جاننے کے ہے نا دو ذریعے ہو گئے، بس آخری بات، ایک ہے ایمان، دوسرا ہے عبادت۔ آج انسان کو زندگی کا کوئی علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ مولا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، زندہ و سلامت رکھے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج یہ جملہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، شاید یہ جملہ بڑا ایک قابل فکر ہے۔ آخر تک جاننے کے ہے دو ہی ذریعے، کوئی تیسرا ذریعہ نہیں، ایک ہے ایمان، دوسرا عبادت۔ آج فیصلہ کرنا ہے میں نے اپنے عزیز صادق حسین شاہ صاحب کی موجودگی میں ان دونوں میں افضل کون ہے۔ ایمان اور عبادت ہیں دو ذریعے، فیصلہ ہونا ہے آج اختصار کے ساتھ، ان دونوں میں سے افضل کون ہے۔ صحیح ہے، اتنے جلدی ہوتے نہیں فیصلہ اسے کہتے ہیں کہ ہر سننے والا ماننے پہ مجبور ہو۔ تو میں اس کو ایک پیش کرتا ہوں کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ افضل کون ہے، اس کے لیے صرف میں ایک جملہ عرض کرنا ہے، خود فیصلہ کر لیں کہ ان دونوں میں سے ایک کسوٹی پیش کرنی ہے۔ کسوٹی جانتے ہیں؟ کسوٹی کہتے ہیں نا۔ تو میں سمجھو کہ میں ایک کسوٹی پیش کرنی ہے افضل ثابت کرنے کے لیے کہ ایمان عبادت ان دونوں میں افضل کون ہے۔ اب بڑے توجہ سے غور سننا ہے، ان دونوں میں سے جس کی کمی دنیا میں پوری ہو جائے وہ ہے مفضول۔ نہیں، میں جو ذہن ڈھونڈنا چاہتا ہوں ابھی آج مجھے وہ ذہن مل نہیں رہے، میں پیش کر رہا ہوں یہ ان دونوں میں افضل کون ہے، کسوٹی پیش کر رہا تھا۔ اس کسوٹی پہ بیچے گھر میں بیٹھ کر اطمینان سے رکھ کے دیکھ لینا ان میں افضل کون ہے۔ ایمان عبادت ان دونوں میں سے جس کی کمی دنیا میں پوری ہو جائے وہ ہے مفضول، جس کی کمی کو دنیا کی کوئی شے پورا نہ کر سکے وہ ہے افضل۔ آؤ میرے سننے شیعہ بھائیوں، آؤ ہم اس کسوٹی پہ ایمان اور عبادت دونوں کو رکھ کے دیکھتے ہیں۔ مطلب ایک شخص کا انتقال ہو گیا اتفاق سے، اس کی ایک نماز رہ گئی، اس کے جانے کے بعد اس کے بیٹے نے باپ کی جگہ نماز پڑھ دی، روزہ رہ گیا، باپ کی جگہ پہ بیٹے نے روزہ رکھ دیا، اور جاگ رہے ہو، سمجھ آ رہی ہے۔ اگر اس کے ذمہ حج واجب تھا وہ خود ادا نہیں کر سکا، اس کے جانے کے بعد اس کی اولاد نے باپ کی نیابت میں حج کروا دیا۔ تو جتنی عبادات میں کمیاں رہ گئی تھی اس کے جانے کے بعد اس کی اولاد نے ان کو پورا کر دیا۔ تو ثابت ہوا عبادت کی کمی دنیا میں پوری ہو سکتی ہے۔ افسوس ہو رہا ہے، پھر میں ختم کرنے والا ہوں۔ ثابت ہو گیا کہ عبادت کی کمیاں دنیا میں پوری ہو سکتی ہیں۔ اگر کسی بندے ایمان میں ذرہ برابر کوئی کمی رہ گئی تھی، ذرہ برابر کہہ رہا ہوں، کوئی کمی رہ گئی تھی، اس کی اولاد چاہے ساری دنیا بھی خرچ کر دے، اور جو سمجھ گئے ہو میری بات، اس کی اولاد کے اس کی اولاد چاہے ساری دنیا بھی خرچ کر دے، اس ایمان کی تھوڑی سی کمی کو پورا نہیں کر سکتے۔ ایمان تو اس نے خود لانا تھا،
اس کی جگہ پہ کوئی ایمان اور نہیں لا سکتا۔ تو جب آپ یہ سمجھ گئے ہو عبادت کی کمی دنیا میں پوری ہو سکتی ہے، ایمان کی تھوڑی سی کمی کو دنیا کی کوئی شے پورا نہیں کر سکتی، پھر جھگڑتے کیوں ہو، پھڑتے کیوں ہو؟ آؤ نا سارے اکٹھے ہو کر جائے حضور کے پاس، نبی کے پاس جا کر دست بستہ عرض کرے، یا رسول اللہ ہمیں آپ بتائیں اصل ایمان کیا ہے؟ اور ہمارے سے بہنا ہے حضور کی بارگاہ میں جا کر دست بستہ عرض کرے، یا رسول اللہ ہمیں آپ بتائیں، آپ واضح فرمائیں کہ اصل ایمان کیا ہے، اصل ایمان کیا ہے؟ تو کائنات کے نبی فرماتے ہیں کہ تم آ جائے ہو۔ میں نے خندق میں یہی واضح کیا تھا، بلکہ حضور نے اصحاب کے سامنے اپنے بھائی علی کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر کہا، یا علی حبک کا ایمان، یا علی حبک کا ایمان، اے علی صرف تیری محبت ایمان ہے، کسی اور کی محبت ایمان نہیں ہے۔ اے علی، تو پھر ثابت ہو گیا وہ جس کی کمی پوری ہو جائے اسے کہتے ہیں عبادت، جس کی کمی کو دنیا کی کوئی شے پورا نہ کر سکے اسے کہتے ہیں ایمان، اور جس کی محبت ایمان ہو اللہ کی کائنات میں اسے علی کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، حیدری،